کے 3 سنہری بال۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایسا بیمار ہوا کہ کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوا۔ حکیموں نے کہا اگر بادشاہ کو جن کے 3 سونے کے بال پیس کر کھلائے جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، پر جن کے بال لائے کون؟ آخر دور دیس سے ایک شہزادہ آیا اور اس نے جن کے 3 سونے کے بال لانے کا وعدہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ جن بہت دور ایک پہاڑ پر اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ شہزادہ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچا۔ اس شہر کے لوگ بہت اداس تھے۔ شہزادے نے پوچھا تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فوارہ ہے جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ سارا شہر اسی فوارے سے پانی لیتا ہے۔ اب کچھ دنوں سے فوارے میں پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ شہزادے نے کہا میں جن کے 3 سنہری بال لانے جا رہا ہوں، اگر ہو سکا تو تمہارے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لاؤں گا۔ شہر کے لوگوں نے شہزادے کو ایک خوبصورت ہیروں کا ہار تحفے میں دیا۔ شہزادہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بہت دن بعد وہ ایک شہر میں پہنچا جہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ شہزادے نے پوچھا تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا انار کا درخت ہے جس پر بے حد میٹھے اور رسدار انار لگتے ہیں۔ اب وہ درخت مرجھا رہا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو کیا ہو گیا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ شہزادے نے کہا میں جن کے 3 سنہری بال لانے جا رہا ہوں، ہو سکا تو تمہارے مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ شہر والوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اس کو ایک خوبصورت سرخ ریشمی دوپٹہ تحفے میں دیا جس پر سونے چاندی کی تاروں سے کڑھائی بنی تھی۔ شہزادہ آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں ایک ملاح اپنی کشتی میں بیٹھا تھا۔ شہزادہ دریا پار کرنے کے لیے اس کی کشتی میں بیٹھ گیا اور ملاح چپو چلانے لگا۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو ملاح نے کہا لگتا ہے آپ کسی خاص سفر پر جا رہے ہیں، کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب تلاش کر لائیں گے؟ شہزادے نے کہا ضرور، کیا سوال ہے؟ ملاح نے کہا میں اس کشتی کا قیدی ہوں، اس سے نکل نہیں سکتا، دن رات اسی میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہوں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری اس کشتی سے جان چھوٹ جائے؟ شہزادے نے جواب ڈھونڈنے کا وعدہ کیا۔ ملاح نے شہزادے کو سونے کی ایک انگوٹھی تحفے میں دی۔ شہزادہ کئی دن سفر کرتا رہا، آخر اس پہاڑ تک پہنچا جس پر جن کا گھر تھا۔ شہزادہ پہاڑ پر چڑھا اور اس نے جن کے دروازے پر دستک دی۔ جن کی نانی نے دروازہ کھولا۔ شہزادے نے کہا السلام علیکم نانی جان۔ بیچاری بوڑھی نانی سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بولی وعلیکم السلام، ارے کتنا اچھا لڑکا ہے تو، کتنی تمیز سے سلام کرتا ہے۔ تو کون ہے بیٹا؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا کام ہے؟ شہزادے نے کہا نانی جان میں ایک شہزادہ ہوں، آپ کے پاس جو جن رہتا ہے اس کے سر میں سونے کے 3 بال ہیں، میں وہ بال لینے آیا ہوں۔ اگر آپ وہ بال مجھے دے دیں تو میں آپ کو 3 تحفے دوں گا، ہر ایک بال کے پیچھے ایک تحفہ۔ نانی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، بولی آج تک کوئی میرے لیے تحفہ نہیں لایا، جلدی سے دکھا کیا تحفے ہیں۔ شہزادے نے کہا ہر تحفے کے ساتھ ایک سوال بھی ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ نانی خوشی سے تالیاں بجا کر بولی ارے واہ، یہ تو بہت مزے کا کھیل ہے، تحفے کے ساتھ سوال کا جواب، بتا بتا کیا سوال ہے؟ شہزادے نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ دور ایک شہر میں ایک فوارہ ہے جس کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، اس فوارے کا پانی بند کیوں ہو گیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ہیروں کا ہار نکال کر نانی کی خدمت میں پیش کیا۔ نانی خوشی سے اچھل پڑی، جلدی سے ہار لے کر گلے میں ڈال لیا اور بولی اتنا خوبصورت ہار تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، میں ضرور تجھے اس سوال کا جواب دوں گی، بیٹا جلدی سے بتا دوسرا سوال کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا ایک شہر ہے جس کے انار کے درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں، وہ درخت کیوں سوکھتا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر سرخ ریشمی دوپٹہ نکال کر نانی کے حوالے کیا۔ نانی نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا
اور خوشی سے بولی، ارے واہ واہ، کس قدر خوبصورت دوپٹہ ہے، اور وہ تیسرا سوار؟ شہزادے نے کہا، وہ جو دریا میں ملاح ہے وہ اپنی کشتی کی قید سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ کہہ کر سونے کی انگوٹھی نانی کو دی۔ نانی نے انگوٹھی پہن لی اور بولی، ان 3 سوالوں کے جواب میں تجھے 3 سنہری بالوں کے ساتھ دوں گی۔ اب تو جلدی سے چھپ جا، جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، چل چل جلدی کر، جلدی سے چھپ جا۔ نانی نے شہزادے کو ایک الماری میں چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جن آ گیا۔ آدم بو، آدم بو، اس نے آتے ہی کہا۔ نانی، یہاں تو مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے۔ نانی نے کہا، ارے یہ تو میں نے تیرے لیے پراٹھے پکائے ہیں، یہ تو ان کی خوشبو ہے، آ جلدی سے کھانا کھا لے۔ جن نے 120 پراٹھے کھائے اور بولا، واہ نانی، آج تو تم نے بڑے مزے کا کھانا پکایا، بہت کھا گیا، اب تو نیند آنے لگی ہے۔ نانی پیار سے بولی، آ جا میرا بچہ، یہاں میری گود میں سر رکھ کر سو جا، سو جا میرا بچہ۔ جن نانی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نانی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں جن کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے نانی نے ایک سنہری بال تلاش کیا اور پیوں جھٹکے سے توڑ لیا۔ جن گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا نانی؟ اس نے گھبرا کر کہا، بال کیوں کھینچ رہی ہو میرے؟ نانی بولی، ارے معاف کرنا بیٹا، وہ دراصل میں کچھ سوچ رہی تھی، غلطی سے تمہارے بال کھینچ لیے۔ جن نے کہا، کیا سوچ رہی تھی نانی؟ میں سوچ رہی تھی کہ دور وہ جو ایک شہر ہے جس میں میٹھے پانی کا فوارہ ہے، وہ فوارہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ جن نے کہا، وہ ہو اس فوارے کے سوراخوں میں مٹی پھنس گئی ہے، اگر وہ بے وقوف لوگ فوارے کو کھول کر صاف کر لیں تو پانی پھر سے چل پڑے گا۔ نانی نے خوش ہو کر کہا، ارے تو کتنا عقل مند ہے میرے بچے، چل اب تو سو جا، سو جا میرا بچہ۔ جن دوبارہ نانی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ نانی دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ پھیرتے پھیرتے اس نے دوسرا سنہری بال تلاش کیا اور پیوں جن اچھل پڑا۔ نانی، اس نے غصے سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پھر سے بال نوچ لیے میرے؟ نانی بولی، معاف کرنا بیٹا، اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ دور وہ جو ایک شہر ہے جس میں میٹھے اناروں کا درخت ہے، وہ درخت کیوں سوکھتا جا رہا ہے؟ جن نے کہا، اس سوال کا جواب بھی صرف مجھے معلوم ہے۔ اس درخت کی جڑوں میں ایک بہت موٹا چوہا بیٹھا جڑوں کو کتر رہا ہے۔ شہر والوں کو چاہیے کہ وہاں سے کھود کر اس چوہے کو مار ڈالے، درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ نانی خوش ہو کر بولی، واہ واہ، تو کتنا عقل مند ہے میرے جن، چل چل میرا بچہ، اب تو پھر سے سو جا۔ جن نے کہا، دیکھنا میرے بال نہ کھینچنا نانی، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ نانی بولی، نہیں نہیں بیٹا، تو بے فکر ہو کر سو جا، سو جا میرا بچہ۔ ٹاٹے لینے لگا۔ نانی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے تیسرا سونے کا بال تلاش کیا اور بیوں جن تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا کرتی ہو نانی؟ اس نے چلا کر کہا، گنجا کر دو گی کیا؟ نانی بولی، ارے معاف کرنا بیٹا، وہ اصل میں سوچ رہی تھی کہ بڑے دریا میں جو ملاح کشتی چلاتا ہے وہ بھلا اپنی کشتی سے اترتا کیوں نہیں؟ جن بولا، کیا ہو گیا ہے نانی؟ آج ساری دنیا کے سوال تم ہی کیوں سوچ رہی ہو؟ وہ ملاح اصل میں ایک بادشاہ ہے جسے اس کے دشمن نے جادو کے زور سے ملاح بنا دیا تھا اور خود اس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر یہ ملاح اپنا چپو کسی کو پکڑا دے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور چپو پکڑنے والا کشتی میں قید ہو جائے گا۔ نانی بولی، واہ واہ، یہ بات تو تیرے علاوہ کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی، چل تو دوبارہ میری گود میں سر رکھ لے، دوبارہ سے سو جا۔ جن نے کہا، میری توبہ نانی، میں اب اپنے کمرے میں جا کر سوں گا، یہاں رہا تو تم میرے سارے بال نوچ ڈالو گی۔ جن چلا گیا تو نانی نے شہزادے کو الماری سے نکالا اور کہا،
یہ رہے جن کے 3 سنہری بال، اور سوالوں کے جواب تو تم نے سن ہی لیے ہوں گے۔ شہزادے نے نانی کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ دریا پر پہنچا۔ ملاح نے پوچھا، میرے سوال کا جواب لائے؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر دوسرے کنارے پر پہنچ کر بتاؤں گا۔ ملاح نے اسے کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ شہزادہ کشتی سے اتر کر کنارے پر کھڑا ہوا اور ملاح کو وہ جواب بتایا جو اس نے جن سے سنا تھا۔ ملاح نے پوچھا، یہ بات تم نے مجھے کشتی ہی میں کیوں نہ بتا دی؟ شہزادہ مسکرا دیا، بولا، اگر یہ بات میں تمہیں اس وقت بتا دیتا تو تم مجھی کو چپو پکڑا دیتے اور میں کشتی میں قید ہو جاتا۔ ملاح ہنس پڑا اور شہزادہ آگے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ کئی دن چلتا رہا، پھر وہ انار کے درخت والے شہر میں پہنچا۔ وہاں کے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہزادے نے ایک بیلچہ منگوایا اور درخت کی جڑوں کو کھودنے لگا۔ وہاں واقعی ایک موٹا تازہ چوہا بیٹھا جڑیں کتر رہا تھا۔ شہزادے نے اسے مار ڈالا۔ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر ہرے بھرے رس بھرے انار لگنے لگے۔ شہر کے لوگ خوشی سے ناچ اٹھے۔ انہوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات شہزادے کو تحفے میں دیے۔ شہزادہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد وہ فوارے والے شہر میں پہنچا۔ شہزادے نے فوارے کو کھول کر اس کے سوراخوں میں پھنسی مٹی صاف کر دی اور فوارہ پھر سے چل پڑا۔ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے بہت سا مال و دولت تحفے میں شہزادے کو دیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادہ بیمار بادشاہ کے پاس پہنچا اور جن کے 3 سنہری بال اس کے حوالے کیے۔ جوں ہی وہ بال پیس کر بادشاہ کو کھلائے گئے، وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کے پاس اتنا مال و دولت دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید شہزادہ یہ مال و دولت جن سے لے کر آیا ہے۔ اس نے اسی وقت سفر کی تیاری کی اور جن کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن چلتے رہنے کے بعد آخر وہ اس دریا پر پہنچا جہاں ملاح اپنی کشتی میں بیٹھا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے بادشاہ کشتی میں بیٹھا تو ملاح نے کہا، بھائی ذرا یہ چپو تو پکڑنا۔ بادشاہ نے بے خیالی میں چپو پکڑ لیا۔ ملاح اسی وقت کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، کہاں جا رہے ہو ملاح؟ مجھے دریا پار کرواؤ۔ ملاح نے ہنس کر کہا، ملاح اب میں نہیں تم ہو، مجھے غور سے دیکھو، میں وہی بادشاہ ہوں جسے تم نے جادو کے زور سے اس کشتی میں قید کر دیا تھا اور میری جگہ خود بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ اب تم اس کشتی کے قیدی ہو اور میں اپنا تاج و تخت لینے واپس جا رہا ہوں۔ یوں اس ظالم شخص نے اپنے کیے کا پھل پایا اور تمام زندگی ملاح بن کر کشتی چلاتا رہا۔